اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ حضرت ام سلمہ کے جنتیوں کی دھوم دھام کے متعلق عجیب و غریب 8 سوالات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سوال: میں نے کہا یا رسول اللہ، حور عین کی خبر مجھے دیجیے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گورے رنگ کی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں، جیسے کہ گدھ کا پر۔ سوال: میں نے کہا لؤلؤ مکنون کی بابت خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب: ان کی صفائی مثل اس موتی کے ہے جو سیپ سے ابھی ابھی نکلا ہو، جسے کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو۔ تیسرا سوال: میں نے کہا خیرات حسان کی کیا تفسیر ہے؟ جواب: فرمایا خشک خلق اور خوبصورت۔ چوتھا سوال: میں نے کہا بیض مکنون سے کیا مراد ہے؟ جواب: فرمایا ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی اس جھلی کے مانند ہوگی جو اندر ہوتی ہے۔ پانچواں سوال: میں نے عروباً اطراب کے معنی دریافت کیے۔ جواب: فرمایا اس سے مراد دنیا کی مسلمان جنتی عورتیں ہیں جو بالکل بڑھیا پھوس تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا اور کنواریاں اور خاوندوں کی چہیتیاں اور خاوندوں سے عشق رکھنے والیاں اور ہم عمر بنا دیں۔ چھٹا سوال: میں نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ جواب: فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے بہت افضل ہیں، جیسے استر سے ابرا بہتر ہوتا ہے۔ ساتواں سوال: میں نے کہا اس افضلیت کی کیا وجہ ہے؟ جواب: فرمایا نمازیں، روزے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے نور سے، ان کے جسم ریشم سے سنوار دیے ہیں، سفید ریشم اور سبز ریشم اور زرد سنہرے ریشم اور زرد سنہرے زیور، بخوردان موتی کے، کنگھیاں سونے کی۔ یہ کہتی رہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی مریں گی نہیں۔ ہم ناز اور نعمت والیاں ہیں کہ کبھی مفلس اور بے نعمت نہ ہوں گی۔ ہم اقامت کرنے والی ہیں کہ کبھی سفر میں نہیں جائیں گی۔ ہم اپنے خاوندوں سے خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی روٹھیں گی نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ آٹھواں سوال: میں نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض عورتوں کے 2 3 4 خاوند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسے موت آتی ہے، مرنے کے بعد اگر یہ جنت میں گئی اور اس کے سب خاوند بھی گئے تو یہ کسے ملے گی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہے رہے، چنانچہ یہ ان میں سے اسے پسند کرے گی جو اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ پروردگار، یہ مجھ سے بہت اچھی بود و باش رکھتا تھا، اسی کے نکاح میں مجھے دے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔